شکایت کی کہ تو مجھ سے خواب میں ملنے کیوں نہ آیا، تو اس نے بتایا کہ تمام شہداء کو حکم ہوا تھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شرکت کریں کہ جو اس وقت فوت ہو چکے ہیں، اور اسی طرح میت اپنے غسل دینے والے اور اپنی تجہیز و تکفین کرنے والے لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، اور میت کو تمام آوازیں جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ سب جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو پہچانتی ہے۔ ابو نعیم نے عمر بن دینار سے روایت کی ہے کہ جو بھی مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کے قبضے میں رہتی ہے جو اس کے جسم کی طرف دیکھتا ہے کہ کیسے اس میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کیسے اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ وہ فرشتہ کہ جس کے قبضے میں اس کی روح ہوتی ہے اس میت سے کہتا ہے کہ لوگوں سے اپنے بارے میں اپنی تعریفیں سنو۔ ابو الشیخ مرسل عبید بن مرزوق سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، چنانچہ جب اس کی موت واقع ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر نہ دی گئی، مگر ایک روز ایسا ہوا کہ اس کی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ام محجن کی قبر ہے جو مسجد کی صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صف باندھو، چنانچہ سب صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ صف باندھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میت یعنی اس مردہ عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ کون سا تیرا عمل اچھا پایا گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا یہ عورت سنتی ہے، یعنی یہ عورت جو مر چکی ہے اور قبر میں دفن ہو چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے ساتھ مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کون سا عمل ایسا تھا جو اچھا پایا گیا آخرت میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ یہ مردہ عورت میری بات سنتی ہے، اور پھر اس عورت نے قبر سے جواب دیا کہ میرا سب سے اچھا عمل میرا مسجد کی صفائی کا عمل اچھا پایا گیا۔ ابن ابی دنیا نے القبور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو اس کے تختے پر رکھ کر 3 قدم انسان پیچھے ہوتا ہے تو میت بات کرتی ہے، جنات اور انسان